بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، ملک پاکستان کی عوام پہلے ہی سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے پریشان ہے، مگر حکومت پاکستان کی طرف سے عوام پاکستان کی پریشانی میں اضافہ کیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں عوام پریشان ہے، عوام کو ریلیف دیا جاتا، عوام کو پریشانی سے نکالا جاتا، مگر عوام کو پریشان دیکھ کر عوام کی پریشانی میں مزید حکومت پاکستان نے اضافہ کیا۔ اس دفعہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے حکومت پاکستان سے عوام پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور آتی ہے۔ کبھی پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، کبھی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، کبھی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، کبھی جناب روزمرہ کی ضروریات زندگی، ان چیزوں کے اندر ہر مہینے یکے بعد دیگر کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس دفعہ حکومت پاکستان نے عوام پہلے پریشان تھے، پریشان عوام کو اور پریشان کیا بجلی کے بل بھیج کر۔ اب غریب آدمی تو پریشان ہے ہی ہے، غریب آدمی کے ساتھ ساتھ امیر آدمی بھی پریشان ہے کہ ہم اتنا بل کہاں سے ادا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ سپر ٹیکس بلوں پر لگانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلے بلوں کے اوپر اتنا بل نہیں ہوتا، اتنی بجلی ہم خرچ نہیں کرتے جتنا بلوں کے اوپر ٹیکس لگا ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وابٹہ کا ادارہ ہے، جتنی بجلی چوری ہوتی ہے، چوری ہونے والی بجلی کا بوجھ بھی عوام پہ نہ ڈالا جائے۔ بجلی چوری ہونے کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالا جائے، بلکہ جو جتنا بجلی استعمال کرے اتنا ہی اس پہ بل جو ہے اس کو دیا جائے۔ اور یہ ایک عجیب ماجرا ہے کہ ہماری بدبختی کی علامت یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس ملک پاکستان کے اندر مساجد اور مدارس کے جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، وہاں کے بل فری ہونے چاہیے، وہاں کی بجلی فری ہونی چاہیے، وہاں کی گیس فری ہونی چاہیے۔ اور یہاں سکولوں کے اندر وہ بھی بے شک ایک نظام ہے تعلیمی، سکولوں کی بجلی فری ہے، اور ایسے ہی جتنے اعلیٰ افسران ہیں ان کے گھروں کی بجلیاں فری ہیں، اور سرکاری جتنے ادارے ہیں وہاں کی بجلیاں فری ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، جب ہم اللہ کے گھر کے ساتھ یہ سلوک کریں گے پھر نتیجہ یہی نکلے گا۔ تو جو بجلی چوری کرنے والے ظالم ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بجلی چوری کرنے والے، بل نہ دینے والے اور کنڈیاں لگانے والے، جس طرح بھی کوئی بجلی چوری کرتا ہے ان کا محاسبہ کیا جائے اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان کے ظلم کا بدلہ آپ غریب عوام سے نہ لو۔ عوام پہلے بڑی پریشان ہے، ڈرو اللہ کے خوف سے، اس سے پہلے کہ مالک کی لاٹھی بے آواز ہے۔ رب کائنات رب جل جلالہ کسی اپنے بندے کی آہ کو سن کر کہیں تمہارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ کے بندے پہلے پریشان ہے، مخلوق خدا پہلے پریشان ہے۔ پریشان عوام کو خدا را مزید پریشان نہ کرو۔ خدا کا قہر ہے، جن بیچاروں کو 700-800 ہزار بل آتا تھا ان کو 5-5 7-7 10-10 ہزار 15-15 ہزار بل دیا۔ افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کو ظالموں۔ تم لوگ عوام کا بھلا کرنے کے لیے، عوام کے مسیحا بن کر، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آتے ہو، اور ظالموں تم خود لوٹ مار کر کے اپنی جائیدادیں بناتے ہو۔ اور غریب عوام کل بھی غریب تھی، آج بھی غریب ہے۔ کوئی بیچاری بل کو سلک رہی ہے، کوئی بیچاری کھانے کو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بجلی کا بل پورا کریں یا گھر کا راشن
پورا کرے, گیس کا بل پورا کرے, یا گھر کا راشن پورا کرے, بچوں کی فیس پے کریں, یا اور جتنے معاملات ہیں. تو ظالموں, یہ کس طرح کا تم لوگوں نے نظام بنا رکھا ہے. عیاشیاں تم کرو اور ٹیکس, کبھی کوئی ٹیکس, کبھی کوئی ٹیکس, کبھی کوئی ٹیکس, یہ عوام کے اوپر تم لوگ بوجھ ڈالتے ہو. ہمارے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم کہو جناب یہ سڑکیں بناتے ہو یا جو بھی تم لوگ کرتے ہو, ہم ہر ایک چیز پہ 1 روپے کی چیز سے لے کے لاکھوں کی چیز بھی کوئی خریدتا ہے ملک پاکستان کا باعزت شہری, تو وہ ہر چیز پہ ٹیکس پے کرتا ہے. ظالموں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ مخلوق خدا کی آہوں سے بچو, تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملک پاکستان کے اندر جس مقصد کے لیے اس ملک پاکستان کے خطے کو حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ, جب ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ آئے گا اور انشاءاللہ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے گی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ظالموں, یہ نہ کرو ایسا, عوام کو ریلیف دو. عوام بڑی پریشان ہے, ایک بارشوں کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, اور اوپر سے تم لوگوں نے بل کے اندر سپر ٹیکس لگا کر عوام کو مزید پریشان کر دیا. عوام کو بھی سوچنا ہوگا ہم آنے والے دنوں کے اندر کس کو ہم نے اپنا مسیحا بنانا ہے, کس کو ہم نے ووٹ دے کر کس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ان کی گنڈا گردیاں نہیں چلیں گی. اس ملک پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر ملک پاکستان کا نظام اللہ اسی کے ہاتھ کے اندر دے گا جس کے ایک ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا, دوسرے ہاتھ کے اندر مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہوگا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائند آباد.